زبان کے اوپر بات سر اس کے بعد تھوڑا سا جیسے لہجے میں اوپر نیچے کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بتاتے ہیں. دیکھیے ٹون اسکیل تین جذبات ہیں. ایک بہت اہم دریافت ہوئی کہ ان کا ایک اسکیل ہے، ایک پیمانہ ہے. اسکیل یا پیمانے کا مطلب کیا ہے کہ اسکیل پر جو چیز جتنی ہائی ہے وہ اتنی ہی ویلیوبل ہے، اتنی ہی بڑی ہے، اتنی اہم ہے، اتنی قیمتی. اور اسکیل پر جتنی لو ہے اتنی خراب ہے، اتنی نقصان دہ ہے، اتنی ویلیو لیس ہے. تو اسکیل کی ٹاپ شروع ہوتی ہے سکون اور خوشی سے، یہ ہائی سے. اس کے نیچے ہے گہری دلچسپی، گو کہ وہ پرسکون نہیں ہے، تھوڑی سی ہلچل ہے اس کے اندر. اس کے نیچے ہے کنزرویٹزم. کنزرویٹزم کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص سیریس رہتا ہے، اپنے کام سے کام رکھتا ہے، ایماندار آدمی ہے اور کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہے، جمہوریت پسند ہے، دوسرے جذبات کا احساس کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، لیکن سیریس ہے، مذاق میں زیادہ نہیں جاتا، ذاتی گفتگو نہیں کرتا. جیسا کہ 200 سال پہلے کے انگریز ہوتے تھے، وہ بھی انڈیا میں، شاید اپنے ملک میں نہیں، شاید وہاں بھی ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا. ایک مثال ہے کنزرویٹزم کہتے ہیں اس کو، رکھ رکھاؤ کے ساتھ رہنا، بے تکلف نہ ہونا. ٹھیک ہے. جب اس کے نیچے آتا ہے اسکیل پر تو وہ بوریت پر آ جاتا ہے. بورڈم. بورڈم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب وہ لاپرواہ ہو گیا ہے، غیر ذمہ دار ہو گیا ہے، اور نہ ہی وہ جھوٹ بولتا ہے نہ ہی وہ سچ بولتا ہے. یعنی اس سے سچ جھوٹ کی کوئی زیادہ وہ نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں تو میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے سوچا ہمیں کل کس وقت آیا؟ کل میں 4 بجے آ جاؤں گا، لیکن اس کے ذہن میں ہے نہیں کوئی 4 بجے آئے گا، وہ نہیں آیا، وہ نہیں کیا. اب یار وہ آپ کو لاری کرتا رہا کہ اچھا اچھا وہ آپ جائیں، نہیں وہ یاد نہیں رہا. ایکچولی ذہن میں آنے کا تھا کہ نہیں. یہ بوریت کا رہتا ہے. اخبار پڑھے چلا جا رہا ہے، میگزین پڑھے چلا جا رہا ہے، ٹی وی چینل کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ ٹک 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 چینل چینج کرتا چلا جا رہا ہے، کوئی چینل دیکھ بھی نہیں رہا ہے وہ چیز سے. بورڈم بیٹھا ہوا. اس کے نیچے جب آتا ہے تو مخالفت کا رہتا ہے. مخالفت کی پہچان یہ ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے جو بھی آپ کی ریئلٹی ہے یا آپ کی ریئلٹی ہے یا آپ کی ریئلٹی ہے وہ اس کے خلاف ہے. آپ نے کہا کہ آج سردی کم ہے، کہ نہیں یار اچھا خاصی سردی ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کم ہے. آپ نے کہا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا، نہیں کہاں زیادہ ہو گیا یار، ابھی تو 1 ہی بجے ہے، 12:30 بجے ہیں، آپ کسی کو زیادہ ٹائم کہہ رہے ہیں، یہ تو زیادہ ہی نہیں ہو. آپ نے کہا سردی زیادہ ہے، نہیں زیادہ کیسے ہو، کیا پسینہ آ رہا ہے، آپ سردی زیادہ کہہ رہے ہیں. اسے اس سے غرض نہیں تھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اسے اس سے غرض ہوتی کہ آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اس کے خلاف کچھ بولنے جا رہے ہیں. آٹومیٹیکلی اس میں سوچوں کا دخل ہی نہیں ہے، وہ آٹومیٹک میکینزم ہے اس کے اندر. بچے کا اب ہم پارک جائیں گے، نہیں آج نہیں، کہ نہیں وہ جانا ضروری ہے، جب جائیں گے، کب سے کہہ رہے ہیں جب جائیں گے، نہیں 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 نہیں، سب تھکا کے بیٹھ گئے، چلے گئے. 10 منٹ کے بعد واپس آ رہے. وہ ٹیمی بات سنو ذرا، کیا کہہ رہے تم؟ وہ میں کہہ رہا تھا ہم لوگ پارک سے چلیں گے. اچھا سر جلدی کرو جلدی کرو، جلدی کرو. یعنی جب وہ دیکھ لے گا وہ بالکل پاگل نہیں ہے، وہ بورڈر لائن پاگل ہے، 50-50 ہے. 50-50 تو 50% وہ تھا میرا نہیں آج نہیں، بالکل نہیں، نو. اور 50 یہ تھا کہ جب سب ملبہ چھٹ گیا، دھول چھٹ گئی، دھول نیچے بیٹھ گئی، اب اسے سوچنے کا موقع مل گیا، اب وہ پاگل نہیں ہے. میری بات سنو، ٹھیک ہے تو پارک جانے کو کیا، ہم جا تو سکتے، کام تو کوئی اور ہے نہیں میرے پاس. اب آگے ہاں بھائی کیا کہہ رہے تھے، پارک جانا ہے تو چلو نا، پھر جلدی کرو، اڑو گو گو گو. تو یہ ہو گیا مخالفت کا. تو بہت ہی صحیح بات ہوگی تو ابھی کرے گا، لیکن فوراً نہیں کرے گا، تھوڑی سی دیر میں کرے گا. آپ نے کہا جی اس وقت ٹیمپریچر تھرمامیٹر پہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اسے تو نہیں کر سکتا کہ ہے، تو وہ اسی سے کچھ نہ کچھ ڈیگریڈ کر دے گا آپ کو. یار یہ کوئی کہنے کی بات تھی، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تو بچہ ہی پڑھ لیتا، تو اس کو بتانے کی کیا ضرورت تھی آپ کو. تو اس نے آپ کو کسی بھی طرح سے غلط ثابت کر دینا ہے، چاہے آپ کے پاس صحیح کیوں نہ ہو. یہی کہیں گے یار یہ کوئی کہنے کی بات ہے. اس کے نیچے آ جاتا ہے، وہ 9 سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ غصے میں رہنے لگتا ہے، آ جاتا ہے یا رہنے لگتا ہے. اب وہ سزا دینا چاہتا ہے، جبکہ مخالفت کا آدمی سزا دینے کے چکر میں نہیں رہتا، اسی لیے وہ ہمیشہ سزا چاہیے ہوتی ہے.
چاہے سزا صرف اتنی ہو کہ گدو گالیاں دے دے، یا صرف اتنی ہو کہ گھور کے دیکھ لے، یا صرف اتنی ہو کہ منہ پھیر لے، یا صرف اتنی ہو کہ بات کا جواب نہ دے، سزا تو ہے نہیں۔ تو بات کا جواب نہ دینے سے لے کے منہ پھیرنا، پھر خوزیلی نظروں سے دیکھنا، پھر ڈانٹنا، پھر گالیاں دینا، پھر چانٹے مارنا، پھر لاٹیاں مارنا، پھر گولیاں مارنا، پھر قتل کرنا، یہ سب غصے کے درجات ہیں۔ جب وہ اس کی نہیں چاہتا ہے تو غیبت کیا جاتا ہے۔ اب اس کے دل میں غصہ تو ہے، نفرت تو ہے، اظہار کی صلاحیت ختم ہو گئی، اب اظہار نہیں کر رہا، اب اس میں ہمت نہیں رہی کہ بجائے جوگی کے منہ پہ کہہ سکے کہ نہیں صاحب آپ سے یاد میں نہیں، پیچھے بول رہا ہے۔ جب وشوندھرا صاحب کے پیچھے بول رہا ہے کہ یار یہ جو کر رہے ہیں نہیں صحیح نہیں کرتے، حالانکہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، بالکل غلط بول رہا ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے اور یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، اور آپ نے پکڑ لیا اس کو، آپ نے کہا آپ جھوٹ بول رہے تھے، یہ میں نے ریکارڈنگ ہے، یہ ریکارڈز ہیں، یہ تحریر ہے، یہ دیکھ لیں آپ نے جھوٹ ڈالا کہ ہاں ارے یہ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا یار، آپ تو سیریسلی لے بیٹھے، عمران خان کی طرح میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ میری باتوں کو اتنا سیریسلی، اچھا ٹھیک ہے آئندہ میں ایسی بات نہیں کروں، تو آپ کچھ کر نہیں پائیں گے اس کا، اور اس سے آپ خود ٹون اسکیل پہ نیچے آتے چلے جائیں گے۔ تو اگر آپ کی گہری دوستی، آپ کے گھر کا کوئی قریبی فرد اس ٹون پر ہے تو اللہ رحم کرے، کیونکہ وہ رفتہ رفتہ سب کو کھینچ کھینچ کے نیچے لیتا چلا جائے گا۔ کوئی جھوٹ بولے گا اور یہ جھوٹ کو کبھی ثابت نہیں کر پائیں گے آپ، کبھی نہیں، گورنمنٹ بھی ثابت نہیں کر سکتے، وہ کہ تمہارے فنگر پرنٹ ہیں، یہ فوٹو ہے، یہ چاقو ہے، گہنی گواہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ فنگر پرنٹ میرے ہاتھوں میں سے کسی نے لے کے چپکا ہے اس کے اوپر، میں تمہیں کھائی نہیں، اور میں دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، میری نظروں میں دھوکا ہوا ہے، مجھ جیسا کوئی اور دیکھا ہوگا، میں تمہیں تھا ہی نہیں کبھی۔ گورنمنٹ نہیں ثابت کر سکتی، گورنمنٹ ہمیشہ چھپی دشمنی کی غیبت کرنے والے آدمی کو سرکمسٹانشل ایویڈنس پر پھانسی دے گی، ایکچوئل ایویڈنس نہیں ملے گی اس کو، گواہ مل گئے بچے کی چال پھانسی، ورنہ وہ بھی زی چاہیے۔ اس کے نیچے خوف ہے، خوف کا جو جذبہ ہے تھوڑا سا نیچے ہے غیبت سے، وہ یہ کہ اب اس میں غصہ تو نہیں رہا، نفرت چھپی ہوئی ہے، لیکن اس کو رہتی ہے تشویش، اگر بجلی کٹ گئی تو کیا ہوگا، بچہ فیل ہو گیا تو کیا ہوگا، بیوی چھوڑ کے چلی گئی تو پھر کیا ہوگا، اگر چھت گر گئی تو کیا ہوگا، اگر اس سر یہ پرانے گلے میں ڈالے تھے ٹھیکیدار نے اور میرے چھت پہ آ گئے، سر پہ آ گئے تو پھر میرا کیا حشر ہوگا، اگر میری نوکری سے نکال دیا گیا تو پھر کیا ہوگا، اگر مہنگائی بڑھتی چلی گئی تو پھر کیا ہوگا، اگر میری آمدنی میں اضافہ نہیں ہو سکا تو پھر کیا ہوگا، اسے ہر اس چیز کا خوف ہے، جب یہ ہوئی نہیں مگر ہو سکتی ہے۔ ہاں ہاں ایبسولوٹلی، یہی تو ہے پہلا، یہ خوف ہے۔ اس کے نیچے جب آدمی کھسک کے آ جاتا ہے تو اداسی میں آ جاتا ہے، غم، اب رونے پہ آ جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، اب اسے کوئی کام ٹھیک سے ہوتا نہیں، یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے، اسے کسی بات میں دلچسپی نہیں ہے، نہ وہ غور سے سنتا ہے نہ وہ بھی بولتا ہے، اور اس سے اگر آپ کوئی کام کی بات کریں تو کبھی سنتے ہی نہیں، اس سے آپ صرف موت، بیماری، ناکامی، افسوس اس کی بات کریں اور اس کی حالت پہ افسوس کا اظہار کریں، ترس کھائیں تو سنے گا ورنہ سننے گا ہی نہیں، کان بند ہے۔ اس کے نیچے زندگی سے مایوس مردہ دل، وہ نہ سن رہا ہے نہ بول رہا ہے، آپ نے اس کو دوا دی، دوا پھینک دی اس نے، منہ میں ڈال دی، تھوک دی اس نے، ٹھیک ہے، اس کے انجیکشن لگانے پڑیں گے، کھانا لا کے دیا، کھانا کھایا نہیں اس نے، ٹریس سے رکھی ہے۔ وہ خودکشی اس لیے نہیں کر رہا کہ خودکشی کی ہمت نہیں ہے اس کے اندر، خودکشی کی بہت طاقت چاہیے ہوتی ہے، تو سسک کے سوکھ کے ایسے مر جائے گا، وہ اپنا مارے گا نہیں، آپ نے مارنا پڑے گا، وہ اپنا مارے گا نہیں۔ یہ اسکیل بہت امپورٹنٹ ہے، اصل چیز آپ نے یہ بات صحیح، جس نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا وہ کس نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اسکیل بہت امپورٹنٹ ہے۔ نہیں اس کے بعد کیا ہے، نیچے کیا ہے، اور نیچے نہیں، اس کے بعد کون نیکسٹ، مردہ کے نیچے، مردہ دلی کے نیچے ہیں۔ آپ کے سوال بہت اہم سوال ہے، یہ اس کے سامنے دیے ہوئے ہیں۔ مردہ دلی سے نیچے وہ جذبات ہیں کہ جس میں آدمی کو موت اچھی لگتی ہے۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے، فرض یہ ایک زمیندار ہے کہ بہت دولت مند آدمی، بہت باعزت اور دولت مند، با اثر، ہائی سوشل اسٹیٹس، اور اس کی لڑکی غنڈے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی،
जमींदार की बेटियां, बड़े बड़े लोग बेटियां हुई। इस पर उसे अब है शर्मिंदगी की बात प्रेस में आ चुकी है और वो जलील हो चुका है। उसकी बेटी कहाँ गई है? वो पकड़ी गई है पारा चिनार में और वहां फोटो खींच गया है उसका गुंडे के साथ। उन्हें बयान भी दे दिया प्रेस में कि मुझे इस कमीने आदमी से बिल्कुल नहीं पसंद है, ये पैसे वाला है, ये मुझे खरीदना चाह रहा है, मैं इनके साथ अब कभी रहूंगी नहीं, मुझे गुंडा बेहतर, ये गुंडा है भी नहीं, वगैरह वगैरह। और उसे शर्मिंदगी, उस शर्मिंदगी से उसको ये एहसास हो रहा है कि इस जिंदगी से मौत अच्छी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शर्मिंदगी का जज्बा मौत से बेहतर है, वो मौत से बदतर है। क्योंकि जो शख्स शर्मिंदा है वो मौत की आरज़ू कर रहा है और वो कहता है यार मुझे मौत भी नहीं आ रही, काश कि मैं ये दिन देखने के बाद जिंदा नहीं होता। तो इस तरह से बहुत सारे जज्बात हैं जिसके सबके नाम तो मुझे आते भी नहीं है और शायद फायदे भी बताने का, कि जिनको आप इस फिलॉसफी के तहत समझ सकते हैं कि जिंदगी में अजियतनाक, अफसोसनाक, शर्मिंदा करने वाले, तकलीफ देने वाले, रूहानी और ज़हनी अजियत में मुब्तला करने वाले ऐसे हालात आ जाते हैं कि जब वो ये महसूस करता है कि यार इस जिंदगी से मौत अच्छी, तो फिर वो मौत से नीचे मान जाते हैं। तो आपका सवाल बहुत दिलचस्प बड़ा अहम सवाल था, वो मौत से नीचे। वो उसमें मैं इसको इसलिए रिकॉल कर रहा था कि अभी रिसेंटली सबने सुना होगा, मीडिया में भी आया था कि एक बंदे ने कर्ज की वजह से अपनी पूरी फैमिली को जबह कर दिया और खुद भी उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तो ये कौन सा जज्बा है? क्योंकि उस वाक़े के बाद 3 दिन में मतलब बहुत डिप्रेशन में मैं अपने ऊपर बहुत मैंने काम किया, मगर ये इतना कैसे हो सकता है कि इंसान अपने प्यारों को इस तरह जबह करते? ये क्या होता है? ये गुस्सा तो नहीं है? बहुत इंटरेस्टिंग आपके सवाल कदम दिलचस्प है कि मैं क्या बताऊं। बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए जो रिसेंटली हुआ है इसका जवाब देखिए, इसका जवाब ये है एक चीज कहलाती है साइकोसिस। टर्म तो साइकाट्री की है लेकिन ये डायनेमिक्स में यूज होती है। साइकोसिस का मतलब है कि आदमी वक्ती तौर पर या परमानेंटली ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है और उसमें सही और गलत की तमीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है और उसके जो एक्शंस हैं पर उसका कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसे कहते हैं साइकोसिस। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए भी हो सकता है, 5 मिनट के लिए हो सकता है, 5 घंटे के लिए भी हो सकता है, 50 घंटे के लिए हो सकता है, पूरे साल के लिए, पूरी जिंदगी के लिए भी हो सकता है। जब तक कि एक शख्स, और यह भी होता है किसी दर्द और बेहोशी के वाक़े के शदीद रीएक्टिवेशन की वजह से, और की वजह नहीं। ठीक, एक आदमी आ गया साइकोसिस में। आप साइकोसिस के होंगे दर्जा। साइकोसिस का एक दर्जा एक बीवी के 2 चांटे मार दी जबकि बच्ची के लिए खाना बना ली, कोई गलती नहीं की थी। बच्चे की पिटाई कर दी, हालांकि को बैठकर आराम से पढ़ रहा था, अपना होमवर्क कर रहा था। ठीक है, मुर्गी या कुत्ते के ठोकरे मार के उसको जख्मी कर दिया, धक्के देके बाहर निकाल दिया, उसको होश आ गया उसको। ये भी हो सकता है कि साइकोसिस में किसी को कत्ल करके आ गया क्योंकि अब वो उसके आसाब, उसके आज़ा उसके कंट्रोल में नहीं रहे। अच्छी बात यह है कि बेशतर साइकोसिस बहुत देर तक या हमेशा हमेशा कायम नहीं रहते। मुझे नहीं पता ये बंदा जिंदा है कि नहीं है, मुझे नहीं पता कि रिकवर कर चुका है कि नहीं रिकवर कर चुका है उस फेल से जिसमें उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। मैंने सिर्फ यहीं तक फॉलोअप किया था कि उसने खुदकुशी की थी, फिर वो बात करने काबिल नहीं था और वो नाजुक हालत में था। अगर वो रिकवर कर गया है, पुलिस से बात करने काबिल हो गया है, तो इसका मतलब ये साइकोसिस से बाहर आ रहा है और अब उसको एहसास हो रहा होगा कि मैंने क्या किया। साइकोसिस में कोई भी आ सकता है। महंगाई साइकोसिस पैदा कर सकती है, तौहीन, तजलील, मायूसी, नामुरादी साइकोसिस पैदा कर सकती है। इग्नोर कर दिया जाना, अहमियत न देना, गलत साबित कर दिया जाना साइकोसिस पैदा कर सकता है। एक्चुअली बात यह है कि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि ये इसमें कई दिन लग सकते हैं। तो लोगों ने जो है वो पहलू बदलना शुरू कर दिए। तो मेरे इससे पहले के लोग जाना शुरू कर दिए, मैं अपनी एक तकरीब कर रहा हूँ। जी सर आखिरी सवाल भैया, आप क्या
تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کی بات کے جواب میں، آپ کا اہم سوال تھا کہ سائیکوسس بھی محض ایک درد اور بے ہوشی کے واقعے کا ری ایکٹیویشن ہے. اس کے درجات ہوتے ہیں، اس کے بدلے آ گیا ایسی ایک واقعہ تھوڑی ہے، یہ واقعات ہوتی ہی رہتے ہیں. آپ کے علم میں نہیں، میرے علم میں سے کافی ہے. امریکہ بھی ہوتے ہیں، یہاں بھی ہوتے ہیں کہ پہلے دوسروں کو قتل کرتا ہے پھر خودکشی کر لیتا ہے، دوسرے کو قتل کرنا پھر خودکشی کر لینا. یہ تو ایک روٹین سی بات ہے، کوئی عجیب و غریب بات ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح تو دوسروں کا قتل اپنے لوگوں کو کیوں قتل کیا؟ مطلب اگر قتل کرتا تو انویسٹرز کو کرتا نا. ایک سائیکوسس کے لیے اپنا پرایا نہیں ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تھینک یو. I hope we thoroughly enjoyed the session. I really hope. I saw everyone is here, including the little girl over there. We were all thoroughly engrossed into each word spoken from this rostrum by Dr. Ithaka. So please give him a very میری ان سے ایسوسیشن ڈاکٹر اتقان کے حساب سے 40 سال پہلے ہوئی تھی. 40 سال یہ جب پیدا بھی ہوا I was not born. اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے 40 سال 40 سال کے تو بچے ہیں اس کے. یہ ایکچولی 1982 کی بات ہے جبکہ ہمیں پتہ چلا کہ ڈائنیٹک یا سائیکولوجی بھی کوئی طریقہ ہے فریڈم کا. کیونکہ ہم سنتے تھے کہ مین از بورن فری بٹ از ایوری ویئر ان چینج. اور اتقان صاحب نے آ کے کہا آئی کوڈ فری یو فرام دوز چینجز. ہم نے کہا یار یہ تو غضب ہو رہا ہے، ایسا اگر ہو جائے تو وہ خواب کی تعبیر ہے جو ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ وی وانٹ فری. ایون عمران خان ٹاکس اباؤٹ فریڈم. تبدیلی آ گئی ہے لیکن آپ فری نہیں ہوئے ہیں، آپ بنے ہوئے ہیں. حقیقی آزادی. So this 1982 میں ہمیں پتہ چلا کہ ڈائنیٹکس کیا ہے، سائیکولوجی کیا ہے، اور پھر ہم ان کے اسٹوڈنٹ بن گئے. اور انہوں نے فرسٹ چیز جو ہم نے سیکھی ویری گریٹفل وہ وہی چیز کہ ہاؤ ٹو لرن. اور اس کو اس زمانے میں کہتے تھے لرننگ بک، یا بعد میں وہ لرننگ ٹیکنالوجی بن گئی. اٹس ریئلی اے ٹیکنالوجی. اور میں نے کافی اس سے سیکھا چونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے. آئی دین بیکیم دی CEO of Aga Khan Education System. Or I was looking after 120 schools. So such a large, burden on my head of education. And this very small course, it's a very small course. It came handy. اور پتہ چلا کہ واقعی ایجوکیشن ہوتی کیا ہے، ان وجوہات کی بنا پہ ایک بچہ سیکھتا ہے اور نہیں سیکھتا ہے. سو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یہ سیکھیں. اینڈ اٹس ویری ایزی. ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس ٹو لرن. یا اینڈ دین ون آفٹر اندر ان کے پاس بڑے بڑے کورسز ہیں جس میں آپ جا سکتے ہیں. پھر میں نے ایک کمیونیکیشن کا کورس کیا اور اس میں میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بھی کریں. اٹ از کالڈ کمیونیکیشن کورس. اور ایکچولی یہ آپ کو سکھاتے ہیں ٹرائنگل کے ذریعے سے. اے از ایفینٹی، آر از ریالٹی اینڈ سی از کمیونیکیشن.
और इनका कहना है कि कम्युनिकेशन अगर आपने कर लिया तो इट्स लाइक ए चेयर which has got maybe 3 or 4 legs. आपने कम्युनिकेशन को खींचा तो हर चीज धड़ाम आ जाती है, कुर्सी पूरी आ जाती है. अच्छा, वो फिर हमने देखा, जिंदगी में देखा, दिस इज वेरी ट्रू इन ऑल सर्कमस्टांसेस. क्या माने हैं कम्युनिकेशन के? मीन्स ये है कि एफिनिटी इज लव. यू नो, जब हम बात करेंगे we are talking about रोजी पानी आप बता दें. हाँ? रोजी रोटी है. हाँ, मैं पता ये बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आई एम ट्राइंग टू इनकरेज that this kind of courses, which are very small courses, nothing to do much about, you know, Dianetics and Scientology, terminology or philosophy or दीन का है कि दुनिया का है कि क्या है, उस चक्कर में हम नहीं पड़ेंगे. सीधा सीधा सीख के बाहर आ जाए. So, yeah, you know, that's the reason. So मैं बड़ा इनका टेलीफोन नंबर है मेरे पास, दे दूंगा. और फिर बहुत सारे कोर्सेज हैं. टोन स्केल है. हाँ, टोन स्केल है. इनका सबसे बड़ा जो कोर्स होता है वो वाकई हिट करता है एंग्राम को डायरेक्ट. वो कहलाता है प्रोसेसिंग, ऑडिटिंग. और मुझे एक्चुअली ये शर्फ हासिल हुआ है कि एहतकाम साहब ने खुद मुझे वो कोर्स करवाया. मैं आपको एक और छोटी बात, जब ये तकरीर करने आया था जुमला इतना था. ईरानी साहब टाइम नहीं देना चाहते, लेकिन मैं छीनना जानता हूँ. मैं आपको अर्ज करूं कि लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ अस वर हियर. पयाम सिद्दीकी साहब, जी बिल्कुल, उन्होंने NLP पे, आप नहीं थे अयूब साहब, लेकिन इट वॉज अ वंडरफुल कोर्स. और उन्होंने मुझे बहुत सारी डायनेटिक्स और साइंटोलॉजी की बातों को याद दिलाया. उन्होंने एक्चुअली शुरू किया, यही सब्जेक्ट था, रिलेशनशिप बिल्ड करना बेस्ड ऑन इमोशन एंड अदर थिंग्स. तो उन्होंने कहा कि 25 साल पहले उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, उसका नाम था रेपो के नाम से 25 साल पहले किताब पढ़ी थी. तो उसके बाद उन्होंने इसको फर्दर जो फील्ड है उसको एक्सप्लोर किया और वो NLP पे पहुंचे. और NLP की बहुत सारी टेक्निक्स उन्होंने बताई और उनके रिलेशनशिप अपनी जिंदगी में जो अच्छे हुए और बिगड़े, उनमें उन्होंने किस तरह NLP की टेक्निक्स को यूज किया. तो एक टेक्निक का उन्होंने बात की मिररिंग की. मुझे एकदम से याद आया, ये तो टोन स्केल की बात है. वाह, क्या बात. और मैंने फिर जब जिलानी साहब ने मुझे इसी रोस्टर पे खड़ा कर दिया कि इनका आप शुक्रिया अदा करें, वो मैंने किया. और मैंने उनको बताया कि इस किस्म की बातें आज से मैंने कितने सालों पहले एहतकाम साहब से सुनी थी और उसमें टोन स्केल की बात होती है. सो ऑन दिस rostrum 1 month before, I talked about Ron Hubbard, I talked about psychology, I talked about diabetes. नो डाउट. आप आयामी की बात करें No, 1 month before, my consciousness went to Ron Hubbard, and today. साइंटोलॉजी में इस किस्म की बात को कहते हैं postulate. Postulate means that if you desire anything and if you desire hard for that, it will happen. Thank you very much.
اپنے مزاج کو سنبھالیں، یہ تو ہمیشہ میں چلتی رہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ سب سے بڑا میں مشکور ہوں آپ سب کا کہ اتنی عالمانہ، اتنی مدبرانہ اور خاص طور پہ اتنی دانشورانہ گفتگو سننے کا موقع ملا. اور مشتاق صاحب آپ کی کلوزنگ نو ڈاؤٹ ایک سمندر تک جو آپ نے بند کر دیا. ایوری تھنگ ہیز بین کورڈ اوور دیئر. آپ نے سب سے پہلی بات جو کی مجھے بہت خوبصورت لگی کہ گفتگو کی بات ہے اور گفتگو کا انداز جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. لہجے کی ضرب سے دم گفتار گر گئی، اے باپ کے خلوص کی دیوار گر گئی، دامن میں اپنے فکر کے موتی لیے ہوئے پہنچے تو قیمت بازار. ہمیں اپنے لہجوں کو سنبھالنا ہے. اگر یہی لہجہ ہم اپنا سنبھال لیں تو کبھی ہم توتی شکر مقال کہلاتے ہیں، اور کبھی ہم شیریں سخن کہلاتے ہیں، اور کبھی ہم سخت مزاج اور بہت ہی غصہ ور اور ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں. آپ نے بہت ہی اچھی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ آپ نے حیات و زیست کی بات کی، زندگی کی بات کی، اس کے تدارک کی بات کی، علاج کی بات کی، معالجے کی بات کی. آپ نے اس پہ بہت ساری چیزوں کو ہم نے دیکھ لیا. ایک بات بڑی خوبصورت گفتگو کے دوران آئی جس میں ہمارے دوستوں کی بھی بڑی مشاورت رہی، بڑا لائیولی سیشن رہا، اور وہ یہ کہ اصل سخن اور اصل شکل نہ مجھے اپنی نظر آئی نہ آج تک کسی اور کی نظر. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا ایک بات اور، آج کے ٹاپک سے ایک ٹاپک بہت اچھا نکل کر آیا. آپ نے جو کہا مشتاق اس کے اوپر بہت اچھی تحریر آپ کو سنائیں گے، اور اس تحریر کا ٹاپک میں دے رہا ہوں یرغمال لوگ.